افلاطون جو بڑا حکیم اور اپنے زمانے کے بڑے عقل مند لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور وقت کا بڑا فلسفی تھا، اس کی تحقیقات آج بھی معتبر اور مستند مانی جاتی ہیں۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اسلام ٹی وی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں فرمایا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا اور وہ جنگل میں ایک معمولی جھونپڑے میں رہتا تھا، لوگوں سے میل ملاپ نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی کو اس سے ملنا ہوتا تو پہلے اس سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتا تھا لیکن رسولوں کو نہیں مانتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، تم مجھ پہ ایمان لے آؤ۔ تو اس نے کہا، میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تیر پھینک رہا ہے اور بندوں کی جانب پھینک رہا ہے اور بندے اس کا نشانہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تیر یہ پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں اور حادثات ہیں، اگر بندے ان سے بچنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فی البدیہہ جواب دیا کہ تیر پھینکنے والے کی بغل میں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ تیر پھینکنے والا تو سامنے تیر پھینکے گا، اپنے بغل میں نہیں پھینکے گا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاؤ، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگا تو اسے تیر کیسے لگے گا؟ جو دور رہیں گے تو ظاہر ہے کہ اسے تیر لگے گا۔ جب یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا، کہنے لگا، ایسا فی البدیہہ جواب تو شاید دنیا میں کوئی نہ دے سکے، اور کہا، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ جاہلوں کے لیے ہیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تو بڑا فلسفی اور عقل مند ہوں۔ محترم سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر فرمائیں۔ بیل آئیکن پر پریس کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے اور ہمارے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تعلیمات اور واقعات۔